سوال ہے چوتھا، کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. بات تو اس کو امیر المومنین کا بھی لفظ کہتے ہیں کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ. اگر اسے بنیاد بناتے ہیں برا بھلا کہنا، یعنی شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لونڈے با تھا، نعوذ باللہ من ذلک، جو الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے لوگ کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ محمد ابن الحنفیہ، اور اس کی تعریف کیوں کرتے رہے؟ ایک سوال ہے عقل میں آنے والی بات کہ اگر وہ ایسا ہوتا تو یہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ ایک سوچنے کی بات ہے، کرتے؟ اور اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے تابعین اولیاء اللہ موجود تھے کہ موجود نہیں تھے؟ ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا؟ کبھی بغاوت کے بارے میں سوچا؟ کہ یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اور اس کی فوج نے جناب حسین کی عورتوں کی توہین کی. یہ سب باتیں غلط ہیں. اس زمانے میں صحابہ کرام زندہ تھے. اس زمانے میں عورتوں کی توہین کرنا ممکن ہے، قتل کرنا ممکن ہے، عورتوں کی توہین کرنا ممکن نہیں تھا. اگر عورتوں کی توہین ہوتی عبداللہ بن عمر خاموش نہ رہتے، عبداللہ بن زبیر خاموش نہ رہتے، عبداللہ بن عباس خاموش نہ رہتے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ان کی عورتوں کو دمشق میں لے جایا گیا. یزید نے اپنے گھر میں انہیں رکھا، کئی دنوں تک میزبانی کا شرف حاصل کیا. اور جب اسے اطلاع ملی کہ جناب حسین شہید ہو گئے ہیں، وہ روتا رہا، اسے افسوس ہوا، اور جناب حسین کے بیٹے زین العابدین کی بڑی خدمت کی، بڑے احترام سے پیش آیا. اور کئی دنوں اس عظیم خاندان کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے بعد انہیں مدینہ بھیج دیا عزت و احترام کے ساتھ. کئی تحفے تحائف دیے. زین العابدین سے کہا میرے لیے کوئی حکم ہو، کوئی چیز چاہیے ہو، آپ مجھے بتائیں. اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ یزید نے جناب حسین کے سر کی توہین کی، یہ بھی غلط ہے. ابن زیاد نے یہ ضرور کیا. یزید سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے. حضرت ابو ایوب انصاری یزید کو کہتے ہیں میں تمہیں اپنے آقا کا ایک فرمان نہ سناؤں جو میں نے کسی کو نہیں سنایا، اور تم یہ فرمان آگے پہنچا دینا کہ سنائیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا نے کہا میری امت کا جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ اس نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، دخل الجنہ، وہ کہاں جائے گا؟ یہ حضرت ابو ایوب انصاری نے آخری وصیتیں کرتے ہوئے یزید سے باتیں کی. البدایہ والنہایہ اس کی 8ویں جلد ہے. وَأَوْصَى إِلَيَّ ابو ایوب، پھر وہ فوت ہو گئے. فَصَلَّى عَلَيَّ یزید بن معاویہ، اور ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ بھی معاویہ کے بیٹے یزید نے پڑھائی تھی. یہ تو چند باتیں میں نے آپ کو بتائیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری بات کو تسلیم بھی کریں اور کہیں نہیں بھائی انہوں مننا ہی مننا. کوئی تحقیق کرے، اس کی تحقیق کرے. ہم نے جو تحقیق کی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. جو تم کہتے ہو ہمارا دل نہیں مانتا، زانی، شرابی، کبوتر باز، بہنا دلال نکاح کرنا، لا انا للہ و انا الیہ، ہمارا دل نہیں مانتا. وہ جو قسطنطنیہ کی فصیل تھی نا، اس کے نیچے جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کو دفن کیا گیا. آج بھی ان کا مزار وہاں ہے. جو لوگ ترکی گئے، استنبول، آج کل قسطنطنیہ کیا کہلاتا ہے؟ استنبول. جو لوگ گئے ترکی استنبول، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے قبر پہ، مزار پہ لوگ جاتے ہیں. آج بھی قبر وہاں ہے، اور اس پر یہ ساری روایات لکھی ہوئی ہے. ان کے سرانے یہ ساری روایات لکھی ہوئی ہے. یہ جب دفن کرنے لگے تو کلے کے اوپر سے، فصیل کے اوپر سے جو ان کا سالار تھا، اس نے آواز دی کیا کر رہے ہو؟ یزید نے کہا ہذا رجل، یہ جس شخص کو ہم یہاں دفن کر رہے ہیں
یہ ہمارے نبی کا عظیم صحابی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی نصیحت تھی، وصیت تھی، ہم ان کو دفن کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تم دفن کر کے چلے جاؤ گے، ہم اس کی لاش کو نکالیں گے، قبر سے باہر پھینک دیں گے۔ یہ ہوتا ایسا ویسا، کہتا جو کرو تمہاری مرضی ہے، اسی تو پھر دفن کرنا سی، کر کے ٹر جانا، تم قبر اکھاڑو یا جو کچھ کرو۔ نہیں، اپنے حکمرانوں کو ذرا دیکھو اور پھر اس کو دیکھو۔ اس کے جواب میں اس نے کہا قسطنطنیہ والو، یہ میرے نبی کا عظیم صحابی ہے، میں یہاں دفن کر کے جا رہا ہوں، اگر اس کی قبر کو کوئی نقصان پہنچا میں آپ کے اندر کسی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں کوئی کنیسہ نہیں رہنے دوں گا، میں تمہاری عبادت گاہ کوئی نہیں رہنے دوں گا اگر تم نے اس کی قبر کو نقصان پہنچایا تو۔ یہ جو جواب ہے جو اس نے دیا، یہ کس طرح کے لوگ ایسا جواب دیتے ہیں؟ میں پورے عرب میں کسی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کوئی تمہارا عبادت گانا نہیں چھوڑوں گا، اس کو گرا دوں گا اگر تم نے نقصان پہنچایا، مجھے عہد دو، ابھی عہد دو۔ انہوں نے عہد دیا کہ ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تب یہ واپس آئے۔ امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لی ہوگی۔ اب دیکھنے کے بعد صرف ایک ریکویسٹ ہے، 1 منٹ صرف میری بات کو سمجھیں، پھر مین ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ کچھ سال پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ہوا کچھ ایسے کہ عمران خان نے جو ہے وہ ایک قانون جاری کیا کہ جو لوگ سرکاری جگہوں پر جو ہے وہ قابض ہو کر بیٹھے ہیں تو ان کی جگہوں کو ختم کر دیا جائے، ان کے گھروں کو توڑ دیا جائے، جو مسجدیں بنی ہیں مسجد بھی توڑ دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکاری جگہیں ہیں، لوگ تنگ ہوتے ہیں اور بڑے معاملات حکومت کے تھے۔ سرکار ایسے امپلیمنٹ ہوا، لوگوں کے گھر توڑ دیے، لوگ بے یار و مددگار ہو گئے، روڈوں پہ آ گئے، اور روڈوں پہ آ کے انہوں نے عمران خان کو بہت گندی گندی گالیاں دی، بہت برا بھلا کہا۔ اب یہ کس کے دور میں ہوا کہ لوگ گھر سے بے گھر ہوئے؟ عمران خان کے دور میں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں ابھی تک؟ یار عمران خان کا جب دور آیا تھا نا تو اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا تھا، باقی سارے معاملات ٹھیک تھے، لیکن اس بندے نے نا لوگوں کو جو 50 سال سے بھی کسی جگہ پر قابض تھے یا بیٹھے تھے یا آباء و اجداد کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کو بھی باہر نکال کر کھڑا کر دیا، گھر توڑوا دیے، زبردستی ان پر ظلم ستم کیے۔ یہ عمران خان کی یہ ہسٹری بتاتے ہیں۔ تو مطلب برا بھلا کون؟ عمران خان۔ اب عمران خان سے پوچھا جائے تو وہ ہو سکتا ہے یہ کہے کہ نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن جس کی دور حکومت میں یہ سب کچھ ہوا تو پھر برا کون؟ عمران خان۔ یہ اب ہو گئی دنیاوی آج کی موجودہ پریزنٹ جو بات ہے وہ میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا پیچھے، یعنی کہ کربلا کے واقعے کی طرف۔ اب اس ٹائم جب کربلا کا یہ واقعہ ہوا، امام حسین علیہ السلام اور ان کے پورے گھرانے کو جو شہید کیا گیا، نہ حق قتل کیا گیا، تو تب کس کی حکومت تھی؟ یزید لعنتی کی، جس کو یہ رحمت اللہ علیہ اور امیر یزید، اس لعنتی کی حکومت تھی۔ اب اس لعنتی کی حکومت میں ایک اچھا صحابی تھا، نعمان ابن بشیر، ٹھیک ہے۔ اب وہ صحابی نرم دل تھا، پاک سوچ رکھنے والا تھا، اس کو پتا تھا کہ سامنے کون امام حسین علیہ السلام ہے، نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نواز ہیں، ان کا خون ہے، ان کے بیٹے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ان کو یاد تھی کہ یہ 2 پھول ہیں میرے، حسن اور حسین۔ وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے جو کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا۔ اب چلتے ہیں واقعہ کربلا کی طرف۔ واقعہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف جا رہے تھے تو یزید کو یہ بات پتا تھی نا کہ وہ یہاں پر آئیں گے، آنے کے بعد وہ حق بیان کریں گے، لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ مخاطب کریں گے، اور مخاطب کرنے کے بعد دین حق کو پھیلائیں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اور حقیقی دین تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس ٹائم پر جو وہاں پر کوفے کے گورنر تھے وہ تھے جناب نعمان ابن بشیر۔ اب وہ نرم دل تھے، ان کو پتا تھا کہ سامنے امام حسین ہے، تو اس لیے ان کا لہجہ بھی نرم ہوتا تھا اور وہ تقریباً پیار محبت سے ہی رہتے تھے۔ سب سے پہلے اس گورنر کی چھٹی کروا کے ایک گورنر بٹھایا، عبید اللہ ابن زیاد۔ وہ ایک ظالم کمینہ قسم کا انسان تھا کہ وہ جابر قسم کا انسان اتنا تھا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا وہ گردن مبارک کٹوا کے، ٹھیک ہے، اور اپنے سامنے پیش کروائی۔ مطلب اتنا بےغیرت قسم کا انسان اور اتنا اس کا مطلب کہ ظالم قسم کا دل تھا کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار سامنے جو شخصیت ہے وہ کون ہے، جس کے نانا کا کلمہ پڑھ کے ہم دائرہ اسلام میں آئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، حق اور سچ کو پہچانا ہے، اسی کے بیٹے یعنی کہ اسی کی اولاد کے ساتھ، انہی کے نواسوں کے ساتھ، جو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 پھول ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو جناب ذبح کر رہے ہیں۔ کس لالچ میں؟ اس لالچ میں کہ یزید بھی جنتی، اس کے تمام جتنے بھی فوجی تھے وہ بھی جنتی، عبید اللہ ابن زیاد وہ بھی جنتی۔ کس وجہ سے کر رہے تھے؟ کیا ان کو یہ پتا تھا کہ دنیا میں ہم نے واقع رہنا ہے؟ خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو جناب اب ہوا کیا؟ کس کے دور میں ہوا یہ؟ عمران خان کے دور میں جب گھر ٹوٹے تو گالیاں عمران خان کو پڑی،
کیونکہ جب تک اس نے یہ چیز کو آرڈر نہیں کیا ہوگا تب تک میں کہتا ہوں کسی کی مجال کوئی ایسا کام کر جائے. اسی طرح لانتی کی حکومت میں اس نے گورنر کی چھٹی کروائی, حضرت نعمان کی چھٹی کیوں کروائی؟ اس کے بعد پھر یہ عبید اللہ ابن زیاد کو کیوں اس نے رکھا؟ پھر اگر جب اس نے امام حسین کی گردن مبارک کو شہید کر دیا, پورے گھرانے کا قتل کر دیا, تو پھر اس نے اس اگر غصے میں یا اس کو اتنا درد آ ہی رہا تھا, یا یہ جو مولوی کہتے ہیں نا کہ وہ تو رویا کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر کٹوایا, اس پر ظلم کیے, مطلب اس طرح سے جس طرح سے نبی کے گھرانے پہ وہ نہیں کیے, کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ پوری پالیٹکس تھی. اچھا اب ایک اور چیز پہ آ جاتے ہیں. مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسے لوگ, کچھ صحابہ موجود تھے وہاں پر, کہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا, ان کے گھرانے پہ ظلم کیا, بیویوں کے ساتھ ظلم کیے. تو کیا مجھے یہ بتائیں ایسے شخص کی وہ بیعت کرتے؟ ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی ایسے شخص کی بیعت نہ کرتے, کیونکہ بیعت اس لیے کی انہوں نے کیونکہ وہ ایک اچھا انسان تھا. تو آپ یہ چیز کیوں بول رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے تلوار کے زور پہ اپنے بیٹے کے سارے بیعت کروائے تھے, تلوار کے زور کے اوپر؟ یہ تو حدیث بھی موجود ہے. تو پھر جو تلوار کے زور پہ, یعنی کہ کسی کو جان کا جو ہے وہ تم دے رہے ہو کہ تمہیں جان سے مار دیں گے, ڈراوا دے رہی ہو موت کا اس کو کہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا, میرے بیٹے کی بیعت کرو, تو پھر اس معاملے میں بڑے بڑے میں نے جھکتے ہوئے دیکھے ہیں. تو پھر اس چیز کو تم کیسے ڈینائی کر سکتے ہو؟ تلوار کے زور پہ کون سا اسلام تھا؟ نبی علیہ السلام نے کبھی تلوار کے زور پہ اسلام نہیں پھیلایا. اس کے بعد تم لوگ ایک بات کرتے ہو کہ اکثر نا وہ کہتے ہیں کہ ایک ولی یا کتب غوث ابدال جو ہے وہ صحابہ کے گھوڑوں کی پاؤں کی جو خاک اڑتی ہے وہ اڑ کے نتھروں میں بیٹھتی ہے اس کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی کہ اگر غوث کتب ابدال یعنی کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور جو بھی یہ پیروں کے نام لیتے ہیں, وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ کسی کے دل کا حال جان سکتے ہیں کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھانے والا ہے, کیا سوچنے والا ہے. تو مجھے آپ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجیے گا. حضرت معاویہ جو کہ مامو جان ہے, جو کہ ان لوگوں کو مامو جان مانتے ہیں, وہ تو ایسے غوث کتب ابدال سے بہت افضل تھے, کیونکہ غوث کتب ابدال جو تھے وہ امیر معاویہ کے جو ہے وہ پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں تھے. تو حضرت معاویہ کے پاس یہ طاقت موجود کیوں نہیں تھی کہ وہ دل کا حال بھی جان لیتے؟ انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو ایسی سلطنت کیوں دی جس میں وہ بیٹھ کے حکمرانی کرے اور وہ غلط سے غلط کام کرے, امام حسین علیہ السلام اور نبی کے گھرانے کو شہید کروائے؟ جب آپ کے غوث کتب ابدال کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ دل کا حال جان سکتا ہے, بخشوا سکتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا ہے, تو پھر امیر معاویہ تو ان کے سردار تھے, مطلب سردار بھی نہیں تھے, بہت افضل تھے ان سے, کیونکہ وہ صحابی رسول تھے اور آپ کے مامو جان بھی ہیں. تو پھر ان کے پاس یہ طاقت کیوں نہیں تھی؟ مطلب پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ طاقت صرف شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس تھی, اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی جو تھا وہ امیر معاویہ سے بھی افضل تھا. یا تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا, یا پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ سرکار معجزات صرف نبی علیہ السلام تک محدود تھے اور وہ وہیں تک ختم ہو چکے تھے. ختم نبوت کا مطلب ہی یہی تھا کہ معجزات ختم, نبوت ختم, سارے معاملات ختم. ٹھیک ہو گیا؟ ویڈیو کو سمجھنا ہے. اگر تو آپ نے صرف ایسے ہوا خوری میں دیکھی تو آپ کمنٹس ایسے کر سکتے ہیں, جاہل, کتا, یہ اور وہ. تو سمجھنے کے بعد آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس کرنا ہے, کمنٹس میں اپنے احوال بتانا ہے کہ یار میں صحیح کہہ رہا تھا, غلط کہہ رہا تھا, اور ایسا ہے یا نہیں ہے. ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا, چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال. دیجیے آدی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.